حضرت جنید بغدادی جنہیں اللہ نے قرآن و حدیث، فقہ اور دیگر متعدد اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کی بلندیوں سے نوازا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت باعمل اور سچے مسلمان ہیں۔ آپ کو صوفیاء کرام میں بے حد اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی نصیب ہوا ہے کہ آپ کے وعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر کئی ہزار افراد نے اسلام قبول کیا۔ 150 ہجری میں جب دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے شہر بغداد تعمیر کروایا اور اس شہر کو دارالخلافہ مقرر کیا تو شہر کی شہرت سن کر دور دور سے لوگ آ کر یہاں آباد ہونے لگے۔ حضرت جنید بغدادی کے والد محمد بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل تھے جو اپنے خاندان سمیت بغداد چلے آئے اور یہاں رہائش اختیار کر لی۔ یہ تیسری صدی ہجری کا آغاز تھا جب محمد کے ہاں ایک بچے کی پیدائش عمل میں آئی۔ محمد نے بچے کی والدہ اور ماموں کے مشورے سے بچے کا نام ان کے دادا کے نام پر جنید رکھا۔ جنید کی معنی چھوٹا لشکر ہے۔ پھر گزرتے وقت نے دیکھا کہ قدرت نے اس نیک و سعید بچے کی ذات میں کس قدر خوبیاں یکجا کر دی ہیں۔ حضرت جنید اس لحاظ سے نہایت خوش قسمت تھے کہ ان کو بے حد عمدہ تعلیمی ماحول میسر آیا۔ بغداد تو یوں بھی علم و فن کا بہت بڑا مرکز تھا۔ آپ کے والد محترم بے حد دیندار انسان تھے۔ والدہ ماجدہ نہایت متقی اور پرہیزگار خاتون تھی۔ ان کے بھائی یعنی حضرت جنید کے ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم، مفسر، محدث اور صوفی بزرگ تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ہی ہوش سنبھالا تو آپ کے کانوں میں تلاوت قرآن پاک کی آواز پہنچی۔ کیونکہ حضرت سری سکتی مسالے کا کاروبار کرتے تھے، اسی مناسبت سے ان کا نام سکتی مشہور ہوا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ جب 7 برس کے ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ انہیں حج کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی فراست اور حکمت کا اندازہ آپ کے ماموں اور دیگر اساتذہ کو بہت شروع ہی سے ہو گیا تھا۔ ایک دن آپ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موجود تھے کہ اطراف میں اور کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں سے پوچھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آنکھوں سے نیند اڑا دے، مختلف جواب آئے۔ کسی نے کہا کہ بھوکا رہنے سے نیند اڑ جاتی ہے، جبکہ کسی نے کہا کہ پانی کم پیا جائے تو نیند نہیں آتی۔ جب حضرت جنید کی باری آئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ دلوں کا اس بات کو جان لینا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کے بارے میں پوری طرح خبر ہے کہ اس نے کیا کچھ کمایا۔ حضرت سری نے جب یہ جواب سنا تو خوش ہو کر فرمایا، پیارے بیٹے تم نے خوب جواب دیا ہے۔ اس دن کے بعد حضرت سری جب بھی کہیں تشریف رکھتے تو اپنے لائق بانجے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب جگہ دیتے۔ جب آپ کی عمر 9 برس کو پہنچی تو اس وقت آپ تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک حفظ کر چکے تھے۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی طرف توجہ فرمائی اور آپ نے وہ بلند مقام پایا جو کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تاج العارفین حضرت جنید بغدادی کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ تھا۔ آپ کو قرآن مجید کی تمام آیات پر اس قدر عبور حاصل تھا کہ آپ جو آیت بیان فرمانا چاہتے فوراً ذہن میں آ جاتی۔ ایک بار آپ اپنے ماموں حضرت سری سکتی کے پاس پہنچے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بے ہوش پڑا ہے۔ آپ نے پوچھا تو آپ کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ شخص قرآن پاک کی ایک آیت سن کر بے ہوش ہو گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ وہی آیت اسے دوبارہ سنوائی جائے۔ چنانچہ وہی آیت دوبارہ پڑھی گئی تو وہ شخص ہوش میں آ گیا۔ حضرت سری نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات قرآن پاک سے سیکھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چھین لینے کا باعث بنی تھی، وہی قمیض آپ کی بینائی واپس لانے کا سبب بنی ہے۔ ایک بار ایک خاتون آئیں اور کہنے لگیں کہ میرا بیٹا کھو گیا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ آخر وہ کہنے لگیں کہ اب مجھ میں صبر کی برداشت نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ خاتون کی حالت بہت خراب تھی۔ حضرت جنید بغدادی نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ آپ گھر جائیں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا گھر پہنچ چکا ہوگا۔
وہ خاتون جب گھر گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ واقعی میں ان کا بیٹا گھر پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ وہ دوڑی دوڑی حضرت کے پاس آئیں تاکہ شکریہ ادا کریں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ خاتون کا بیٹا گھر پہنچ چکا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ علم دین کو دور دور تک پھیلانے اور فقہی مسائل کو عام فہم بنا کر پیش کرنے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں اور غلط فہمیوں کی اصلاح کرنے میں امام الائمہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ آپ کا زمانہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین اور انہیں جمع کرنے کا زمانہ تھا۔ آپ نے بھی احادیث کی سماعت کی اور حدیثیں کتابت فرمائیں۔ حضرت جنید نے متعدد کتب تحریر فرمائیں، لیکن افسوس کہ ان میں سے بہت سی کتابیں اب موجود نہیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ توجہ ابو محمد احمد ابن الحسن الجریری کو دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اس معاملے میں آپ نے اپنے اکلوتے صاحبزادے حضرت قاسم کو کبھی فوقیت نہ دی، حالانکہ وہ بھی بڑے عالم و فاضل تھے۔ آپ کسب حلال پر بہت زور دیا کرتے تھے، چنانچہ آپ اپنے اخراجات زندگی پورے کرنے کے لیے ریشمی کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ آپ نماز باجماعت پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ 20 سال تک آپ نے نماز باجماعت کی تکبیر اولیٰ نہ جانے دی، روزانہ نوافل کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کو آشوب چشم کی شکایت ہوئی۔ ایک مجوسی طبیب نے مشورہ دیا کہ آپ آنکھوں کو پانی لگنے سے بچائیں۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ وضو کرنے کی وجہ سے ایسی احتیاط ممکن نہیں ہے۔ طبیب نے کہا کہ اگر آپ آنکھوں کی صحت یابی چاہتے ہیں تو یہ احتیاط کرنی ہوگی۔ آپ نے طبیب کے مشورے پر توجہ نہ دی، معمول کے مطابق وضو کیا اور نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ تھے کہ آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو چکی تھیں۔ دوسرے دن وہی طبیب آیا تو وہ بھی آپ کی صحت مند آنکھیں دیکھ کر تعجب کرنے لگا۔ اس نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہوا؟ آپ نے سادگی سے فرمایا، میں نے تو اپنی آنکھوں کے مقابلے میں آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز کو عزیز تر سمجھ کر وضو کر لیا تھا۔ شافعی مطلق نے اپنا کرم فرمایا۔ یہ سننا تھا کہ طبیب کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور وہ کہہ رہا تھا، یہاں انسان کا کیا کام، یہ تو خالق و مالک کا علاج ہے۔ ذکر الہی کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ اللہ کی ذات سے غافل ہونا میرے نزدیک دوزخ میں جانے سے بھی سخت تر ہے۔ آپ بے حد شفیق، حلیم اور کریم النفس بزرگ تھے۔ لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی فرماتے تھے اور خاموشی سے ان کی اصلاح کر دیتے تھے۔ ابن سبات کا واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے۔ یہ واقعہ چونکہ تاریخی کتب میں بہت تفصیل سے شائع ہو چکا ہے، اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم اسے اختصار سے بیان کریں گے۔ ابن سبات ایک ڈاکو تھا۔ ایک بار وہ گرفتار ہوا تو سزا کے طور پر اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا اور کئی سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ جب رہا ہوا تو اس نے پہلے ہی رات ایک گھر میں نقب لگائی۔ یہ گھر حضرت جنید کا گھر تھا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ کپڑوں کے تھان پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ان کپڑوں کی گٹھری بنانے کی کوشش کی، لیکن ایک ہاتھ کٹا ہوا ہونے کی وجہ سے اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اس کمرے میں تشریف لے آئے جہاں ابن سبات گٹھری بنانے کی کوشش میں تھا۔ نیم تاریکی کی وجہ سے ابن سبات نے خیال کیا کہ یہ بھی کوئی ایسا شخص ہے جو اس مکان سے کچھ لینے کے لیے آیا ہو۔ اس نے حضرت جنید کو حکم دیا کہ کپڑوں کی 2 گٹھریاں بنائے، ایک چھوٹی اور ایک بڑی۔ پھر ابن سبات نے چھوٹی گٹھری خود اٹھا لی اور بڑی گٹھری حضرت جنید کو دے کر حکم دیا کہ وہ اسے لے کر چلیں۔ راستے پر ابن سبات حضرت جنید کو برا بھلا کہتا رہا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر ابن سبات نے چھوٹی گٹھری انہیں بطور انعام دینا چاہی تو آپ نے نرمی سے فرمایا، یہ تکلیف نہ کرو، وہ میرا ہی مکان تھا جہاں سے تم نے یہ کپڑے اٹھائے تھے۔
آئندہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ یہ کہا اور ابن سبات کو حیران چھوڑ کر چلے آئے۔ دوسرے دن ابن سبات آپ کی مسجد کے سامنے سے گزرا تو حضرت جنید کی آواز کان میں پڑی۔ آپ لوگوں کو توبہ کی تلقین فرما رہے تھے۔ قدرت نے ابن سبات کے دل کی حالت بدل دی۔ وہ اسی وقت حضرت جنید کے پاس پہنچے اور توبہ کی۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے عہد کے بڑے بزرگ کہلائے۔ تاج العارفین حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ تصوف کی اصلاح ہے۔ آپ نے تصوف کے سلسلے میں پھیلی ہوئی مختلف غلط فہمیوں اور خامیوں کی اصلاح فرمائی۔ تصوف کی راہ اختیار کرنے سے قبل قرآن و حدیث اور فقہ پر عبور حاصل کرنے کی بھی تلقین فرمائی۔ آپ فرماتے تھے، تم اگر کسی شخص کو ہوا میں چوکڑی مارے بیٹھا دیکھو تو اس پر اس کی طرف توجہ نہ دو جب تک یہ تم دیکھ نہ لو کہ وہ کتاب و سنت کا پابند ہے یا نہیں۔ حضرت جنید تمام عمر نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ کے دین کی نعمت سے ہر غیر مسلم کو سرفراز کرنے کے لیے وہ ہمیشہ بے چین رہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، ایک بار میں نے یہودی کو دیکھا جو نہایت خوبصورت تھا۔ میں نے دعا کی، پروردگار جس طرح تو نے اسے دنیا میں خوبصورت بنایا ہے اسی طرح اس کی آخرت بھی سنوار دے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کلمہ شہادت کی تلقین فرمائیں۔ میں نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اسے اسلام سے ایسا عشق ہوا کہ وہ ولی اللہ بن گیا۔ آپ کی ذات گرامی طویل عرصے تک ایک خلقت کے لیے علم کا سرچشمہ بنی رہی۔ 90 یا 91 برس کی عمر میں آپ بیمار ہو گئے۔ اس حال میں بھی آپ نے اپنے محبوب رب کی خدمت میں حاضری سے محروم ہونا گوارا نہ کیا۔ نمازیں پڑھتے اور سجدے کرتے۔ آپ کے چہرے انور پر ورم آ گیا تھا، لیکن تکیے پر سجدہ کرتے ہوئے نمازیں ادا کرتے رہتے تھے۔ وفات سے پہلے آپ کی زبان مبارک پر قرآن کریم کی آیات جاری تھیں۔ بستر پر لیٹے لیٹے آپ نے پورا قرآن مجید ختم کر لیا، پھر ابتدا سے تلاوت شروع کر دی۔ جب آپ سورہ بقرہ کی 17ویں آیت پر پہنچے تو اللہ نے اپنے محبوب بندے کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کی وفات کے متعلق 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق آپ کا انتقال شوال 297 ہجری بمطابق 910 عیسوی میں ہوا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق آپ کا انتقال 298 ہجری بمطابق 911 عیسوی میں ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے شاگرد حضرت ابو محمد جریری نے آپ کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم نے نماز جنازہ پڑھائی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس کے بعد آپ کو شونیزیا کے قبرستان میں مغرب جانب آپ کے ماموں اور قابل احترام استاد حضرت سری سکتی کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ہسٹری وتھ سہیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔